بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ مشکل الفاظ کے معنی عیال، جس کا نان نفقہ آدمی پر واجب ہو۔ اعلیٰ باب ناصرہ سے اہل و عیال کے معاش کی کفالت کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، پس اللہ کے نزدیک مخلوق میں بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ حدیث مبارک میں تمام مخلوق کو ایک ہی خاندان فرمایا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح آدمی اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کو اپنا سمجھتا ہے، تو اسی طرح اس کو چاہیے کہ تمام مخلوق خدا کو اپنا ہی سمجھے۔ جب اسلام کی یہ تعلیم زندہ ہوگی تو پھر تمام انسان آپس میں بھرپور محبت والی زندگی گزاریں گے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مسلمان ایک آدمی کی مانند ہیں، اگر اس کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم بے چین ہو جاتا ہے، جب اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو تمام جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ حدیث مبارک کی ترکیب: الخلق مبتدا، عیال مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ احب اسم تفضیل مضاف، الخلق مضاف الیہ، الی حرف جار، لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے احب کے۔ احب مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مبتدا۔ من موصولہ، احسن فعل، مستتر ضمیر فاعل، الی حرف جار، عیالی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر الی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل احسن کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم۔ مشکل الفاظ کے معنی دماء بمعنی خون، اموال یہ مال کی جمع ہے بمعنی دولت۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے بارے میں مطمئن رہیں۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ اس سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ ہی کسی اور ذریعے سے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ذمہ ہو، حربی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ سب کی ہمدردی اور خیر خواہی کرتا ہو، حاضر ہو یا غائب، دونوں ہی حالت میں لوگ اس سے اپنی جان اور مال کے بارے میں مطمئن ہوں۔ اگر مسلمان اس ایک حدیث مبارک پر عمل کر لیں تو آج تمام امن و چین کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ یہ حدیث مبارک بہت ہی جامع حدیث ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5,00,000 احادیث میں سے 5 احادیث کا انتخاب فرمایا ہے، اس میں سے یہ حدیث بالا بھی ہے۔ اس حدیث مبارک کے الفاظ پر غور کیا جائے تو عجیب وضاحت سمجھ میں آتی ہے۔ مثلا حدیث مبارک میں سب سے پہلا لفظ المسلم فرمایا گیا ہے، اس میں مسلمانوں کو غیرت دلانا مقصود ہے کہ تم مسلمان ہو کر بھی تکلیف دیتے ہو۔ پھر حدیث مبارک میں لسان ہی کے بعد یادی ہی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں زبان کو ہاتھ پر مقدم فرمایا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان ہی ایسی چیز ہے جس سے انسان دوسروں کو زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے، یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے زبان سے زندہ اور مردہ دونوں کو برا کہا جا سکتا ہے، یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے زبان سے کہی ہوئی بات زیادہ اثر رکھتی ہے، زیادہ دیر تک تکلیف رہتی ہے، باخلاف ہاتھ کے کہ وہ آدمی کچھ عرصے کے بعد بھول جاتا ہے۔
جیسے کہ عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے تیروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا لگا ہوا زخم نہیں بھرتا۔ حدیث مبارک کی ترکیب: المسلم مبتدا، من موصولہ، سالمہ فعل، مسلمون فاعل، من حرف جار، لسان مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ و حرف عطف، یدی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف، معطوف معطوف الیہ مل کر مجرور، من حرف جار کا، جار مجرور مل کر سالمہ فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر من موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المؤمن مبتدا، من موصولہ، آمنہ فعل، ہو ضمیر مفعول، الناس فاعل، علی حرف جار، دمائی مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، و حرف عطف، اموال مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف، معطوف معطوف الیہ مل کر اعلی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا آمینہ فعل کے، آمینہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر من موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ والمہاجر من ہاجر الخطایا والذنوب۔ مشکل الفاظ کے معنی: مجاہد پوری طاعت صرف کرنا، جاہد با فاتح سے بہت کوشش کرنا، طاعہ فرما بردار ہونا، الخطایا جمع ہے الخطیہ کی بمعنی گناہ۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: حقیقی مجاہد وہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت و عبادت میں اپنے نفس سے مجاہدہ کیا، حقیقی مہاجر وہ ہے جس نے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا۔ حدیث مبارک کی تشریح: اس حدیث مبارک میں اصل مجاہد اس کو فرمایا گیا ہے جو اپنے نفس امارہ کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ تو اب یہاں ہجرت کی دو قسمیں ہیں، پہلی ہے ظاہری ہجرت اور دوسری قسم ہے باطنی ہجرت۔ ظاہری ہجرت کہتے ہیں کہ آدمی اپنے دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے، اور باطنی ہجرت یہ ہے آدمی اپنے گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اطاعت کی زندگی اختیار کرے۔ تو یہ حدیث مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت ارشاد فرمایا جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری ہجرت کر رہے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس حدیث مبارک میں صحابہ اکرام کو تسلی دینا مقصود ہے، وہ صحابہ جو عذر کی وجہ سے ظاہری ہجرت نہیں کر سکے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اصل ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آنا ہے، تو تم اس کو کر کے ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ مہاجر کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ مہاجر وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو یہاں ہجرت سے مراد باطنی ہجرت ہے۔ ترک ما تدعو الیہ النفس الامارۃ والشیطان، کہ چھوڑنا ہے ہر اس چیز کو جس کی طرف نفس امارہ اور شیطان دعوت دیتا ہے۔ تو حقیقی مہاجر وہ ہوا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ حدیث مبارک کی ترکیب: المجاہد مبتدا، من موصولہ، جاہد فعل، مستتر ضمیر فاعل، نفس مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول جاہد کا، فی حرف جار، طاعت مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر من موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المہاجر مبتدا، من موصولہ، ہاجر فعل، مستتر ضمیر فاعل، الخطایا معطوف علیہ و حرف عطف، الذنوب معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر ہاجرہ کا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر من کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔